السلام علیکم سامعین و ناظرین، پروگرام پاکستان کی تعمیر نو۔ کل میں نے کہا تھا کہ جہاں مفادات کا ٹکراؤ ہو وہاں دوستی اور اتحاد نہیں ہوتا، مگر ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہ ہو تو مل کر چلنے کا کیا فائدہ؟ منہ پر کچھ اور دل میں کچھ، یہ بدنیتی اور منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ بنوں میں جس قسم کی چیخم دہاڑ تھی، بد نظمی تھی، الامان والحفیظ، میرا خیال ہے کہ مولوی فضل الدین کے لیے یہ جلسہ عمران خان اور فوج کے لیے وہ زہر اگلنے کا موقع تھا جو بہاولپور میں پوری طرح نہ نکال سکا تھا۔ مولوی فضل الرحمان کے لیے جلسہ عمران خان اور فوج کے لیے وہ زہر اگلنے کا موقع تھا جو بہاولپور ریلی میں پوری طرح نہ نکل سکا تھا۔ نیب بیچاری کسی کھاتا میں نہیں ہے۔ فرقہ پرست مولوی بھیڑیے کی طرح اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور پھر کچھ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ ان کے رشتہ دار دوست اس طرف بات آنے ہی نہیں دیتے کہ وہ 2 کمرے کے ایک مکان سے ارب پتی کیسے بن گیا، کیونکہ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، ورنہ وہ نیب سے پیچھا چھڑانے کے لیے کوئی ایک پرچی یا رسید دے دیتے۔ وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کی نظر میں نیب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ بھول رہے ہیں کہ اب نہ وزیر اعظم نواز شریف ہے، نہ آپ کے کرونی زر خرید غلام نیب کے چیئرمین ہیں، کہاں قمرالزماں اور کہاں سپریم کورٹ کے سابق جج صاحب، یقینا یار نیب دے یقینا یار چیئرمین نیب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس فرقہ پرست مولوی نے کہا وہ انہیں کم از کم 4 دفعہ پھانسی دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ سب کچھ جمع کر لیا جائے جو ان کی زبان مبارک سے نکلا ہے تو پاکستان کے 22 کروڑ انسان حیران ہوں گے کہ یہ حضرت اب تک کسی روک ٹوک کے بغیر جیل کے باہر کیسے گھوم پھر رہے ہیں اور فوج اور وزیر اعظم کے خلاف غداری اور بغاوت کے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ ان کے جلسہ کی رونق بڑھانے کے لیے ان کے اپنے طالبان کیا کام تھا جو افغانستان سے بھی درآمد کرنا پڑے؟ ان کے لہراتے جھنڈے دیکھ کر افغانستان اور ہندوستان سے ان کی محبت اور پاکستان کے ساتھ دشمنی پھر سے عیاں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کا حسد و عناد رکھنے والا کوئی دشمن بھی نہ ہو۔ مان لیا کہ وہ ہر طرف سے اعصاب شکست کھا چکے ہیں، مگر اس طرح آگ میں کود کر خودکشی کرنے یعنی حرام موت مرنے کی اس قدر جلدی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حاسد سے محفوظ رکھے، خاص طور پر اس وقت جب وہ حسد پر اتر آئے، اور ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر چلنے کی توفیق دے اور ان راستوں سے دور رہنے کی عقل اور بصیرت دے جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ عمران کے لیے یہی مشورہ ہے کہ سانپ کو دودھ نہیں پلایا جاتا، اس کا سر کچلا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ انسانیت اور انسان کا دشمن ہے۔ جس کی فطرت ہی ڈسنا ہو وہ تو ڈسے گا، مت سوچا کر۔ ماچھ میں ہزارہ کے کچھ لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ وہ وہاں کچھ لاشیں رکھ کر احتجاج کر رہے تھے۔ ان کا تقاضا تھا کہ ہمیں عمران خان تسلی دیں تو ہم دھرنا ختم کر دیں گے۔ عمران خان کسی وجہ سے جلدی نہ جا سکے تو 11 بجھے ہوئے سیاروں کو خبر ہو گئی کہ صورتحال کیا ہے۔ وہ عمران خان سے پہلے وہاں پہنچ گئے
اگر تعزیت کے لیے ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے جاتے تو اچھی بات تھی، مگر جس عذاب سے وہ گزر رہے ہیں وہاں تعزیت یا تسلی دلاسا کس کو سوچتا ہے؟ انہوں نے وہاں لاشوں کے سامنے کھڑے ہو کر تقریریں شروع کر دیں۔ ہر ایک نے تقریباً 15 منٹ تقریر کی اور عمران خان اور فوج پر اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہے جو بغاوت اور غداری کی زد میں آتے تھے، لیکن لوگوں نے انہیں گھاس نہیں ڈالی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لاشوں پر سیاست کرنے آئے ہیں، ہمدردی وغیرہ محض مگرمچھ کے آنسو ہیں جو ہر وقت بہتے رہتے ہیں۔ روندی یارانو لیلا نہ برہمدہ۔ یہ لوگ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ کوئی فائدہ مند بات سوچیں۔ پھر فرقہ پرست مولوی فضل الرحمان جو آج کل نیب کے نوٹسوں کی زد میں ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آمدن سے زیادہ اثاثے رکھنے کی منی ٹریل کہاں سے لائیں گے۔ فرق تھوڑا سا نہیں ہے، حیران کن ہے۔ 2 کمرے کے مکان سے اٹھ کر مولوی اربوں کا مالک بنا بیٹھا ہے اور زیادہ تر جائیداد بے نامی ہے۔ فرنٹ مین گرفتار ہو رہے ہیں، چترول ہوگی تو سب کوئی بک دیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے زیادہ چالاک لوگ وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ جو شخص خدا سے اور اپنے آپ سے وفا نہ کر سکے، کون اس سے وفا کرے گا؟ اس مولوی نے چوروں کو مذہبی چولا پہنا کر اس قوم کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ اب کون حرام و حلال کے فرق کو ذہن میں رکھے گا؟ جب جبہ و دستار، ممبر و محراب والے جھوٹ فریب ملک سے دشمنی، اس کی فوج اور جائز حکومت سے دشمنی اور دشمنوں سے دوستی کریں گے تو وفا کرنے والوں کی کیا قیمت اور اہمیت رہ جائے گی؟ اب اس مولوی کو کون سمجھائے کہ مولوی صاحب، اس کائنات اور اس میں موجود ہر شے کا مالک خدائے واحد ہے، اور وہ اپنی بخشی ہوئی نعمتوں کا حساب بھی لے گا۔ ایک انسان یعنی اشرف المخلوقات اور خدا کا زمین پر خلیفہ اگر رتبہ رکھنے والا حیوان بن جائے اور لوگوں کو ہدایت یا سیدھی راہ دکھانے کی بجائے غلط راہ پر لگائے گا تو خدا اور اس کا نبی خوش تو نہیں ہوں گے۔ عین ممکن ہے کہ وہ اس جیسے مسلمانوں کو مسلمان ہی نہ مانیں، کیونکہ انہوں نے خدا اور اس کے محبوب پیغمبر کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہاں لولے لنگڑے بہانے نہیں چلیں گے، کیونکہ کرامن کاتبین بھی بغیر رجسٹر وہاں ہوں گے اور ہاتھ پاؤں بھی بول کر گواہی دیں گے۔ مگر یہ بات تو اس کو سمجھ آئے گی جو خدا اور رسول کو مانتا ہے۔ جو نہ مانے اس کے لیے تو کوئی ہدایت ہے ہی نہیں، خواہ وہ پورا قرآن پڑھ لے۔ یہاں تو دکھاوے کی نمازیں بھی منہ پر مار دی جائیں گی۔ جو مخلوق سے دھوکہ فریب کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہمیشہ کی تاریکی میں گم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے والا ہوں۔ عمر بولے کوئی رشتہ دیکھا ہے؟ بولا جی دیکھا ہے، بڑا اچھا انسان ہے، نماز روزہ کبھی قضا نہیں کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کبھی اس سے لین دین کی ہے؟ تو وہ بولا نہیں۔ اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ جواب پھر نفی میں تھا۔ تو حضرت عمر بولے وہ اچھا انسان کیسے ہو گیا؟ دیکھنا تو یہ تھا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اللہ نیتوں کو دیکھے گا۔ عبادت اس کی بہترین ہے جس کا اللہ کے بندوں سے پیار بہترین ہے۔ یہ فرقہ پرست مولوی کیا جانے کہ دین کیا ہے؟ وہ تو لالچ کا مارا ہوا ہے اور اللہ کے بندوں کو آپس میں لڑاتا ہے تاکہ اس کی قیمت اور ضرورت بڑھتی جائے۔ یہ نفرت کا بیوپاری ہے، یہ مذہبی نہیں ہے، مذہب فروش ہے۔
اللہ اپنے بندوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ مسلمان کی شکل میں شیطان ہے، جس کے چیلے ہر اس شخص کا شکار کرتے ہیں جس کا ایمان کمزور ہو، جو دنیا کے عیش و عشرت کو آخرت پر ترجیح دے۔ یہ 11 سیارے اسی فریب کا شکار ہیں۔ عمران خان کو دیکھیں، ماشاءاللہ ہر روز نکھرتا جا رہا ہے۔ یہ ایک سچے اور ایماندار انسان کی نشانی ہے کہ اسے نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، نہ لالچ۔ اس کو کسی چیز کے کھو جانے کا خوف نہیں۔ وہ ہم سے دور ہو جائے تو نقصان ہمارا ہوگا، اسے تو خدائے وہات نے پہلے ہی نواز رکھا ہے۔ اس کے لیے گھر والی کرسی اور وزیر اعظم کی کرسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ادھر سے اٹھے گا اور اس پر جا بیٹھے گا۔ مولوی فضل کو اسے گردن سے پکڑ کر باہر پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قائد اعظم کے بعد عمران خان ہمارا لیڈر ہے، درمیان میں کچھ نہیں۔ میں اب ان چوروں لٹیروں کو یہ نہیں کہوں گا کہ چوری کا مال واپس کر دو، چین آ جائے گا۔ ان کو سمجھانا نہ سمجھانا ایک برابر ہے۔ ہم تو حقیر بندے ہیں۔ یہی بات خدا نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ہے کہ آپ ان کافروں منکروں کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں۔ انہوں نے شیطان کو اپنا گرو بنا لیا ہے اور اس سے جان چھڑوانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ پاکستان زندہ باد۔